اب ہم جو این ایف ٹیز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, این ایف ٹیز کے اندر دیکھ رہے ہو آپ کہاں تک, ہاں کہاں تک. تو جیسے بیپل کا جو ایک آرٹسٹ ہے, اس کا فرسٹ 5000 ڈیز نام کی پکچر, یہ $69 ملین, $69 ملین کتنے کروڑ ہو گئے, $69 ملین کے اندر بکی. ہاں, یعنی کہ آپ خود سوچو 6.9 کروڑ روپے, 6.9 کروڑ ڈالرز کے اندر یہ بکی. اور دا مرج نام کی وہ 2021 میں $91 ملین میں بکی. یہ این ایف ٹیز کے پیچھے کیا ہے, یہ این ایف ٹی بھی ایک نیا قسم ہے جوا کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ آرٹ کے لیے اتنے پیسے دے رہے ہیں, وہ ایک ڈیزائن بنی ہوئی آرٹ بنا ہوا ہے اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ جوا کھیل رہے ہیں. اس کے پیچھے جوا کھیل رہے ہیں کہ اس میں پیسے لگائیں گے, اس کے اوپر پیسے لگائیں گے, پھر کوئی اور آئے گا. وہ این ایف ٹی کے ایپس ہوتے ہیں یا اس کی مارکیٹ پلیسز ہوتی ہے, وہاں پہ بکنے میں ہوگا, بولی لگتی رہے گی. کوئی نہ کوئی آ کر کے آج میں $69 ملین دے رہا ہوں, کل کوئی اور آ کے اس سے زیادہ میں خریدے گا. اور دوسری چیز اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ این ایف ٹیز کے ذریعے ٹریڈنگ والیوم مل رہا ہے. کس کو؟ ایسی کرپٹو کرنسیز کو. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, کیونکہ بیپل کے اندر خود آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جس آرٹسٹ کو جس نے پیمنٹ دیا تھا, پیمنٹ دینے والا ایک انڈین تھا, انڈین اوریجن پرسن تھا, انڈین اوریجن کا پرسن. تو اس نے جس نے پیمنٹ کیا بیپل کے جو آرٹسٹ کو, وہ آرٹسٹ اس کی کمپنی کے اندر, ہاں, اس کے کرپٹو کرنسی, اس نے خود کرپٹو کرنسی لانچ کیا ہے, اس کی کرپٹو کرنسی کے اندر وہ پارٹنر کے طور پر ہے. تو مطلب ایسی چیزیں بھی جو فرنٹ میں دکھ رہا ہے کچھ کتنا بڑا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے, بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے, یہ سارے دھوکے کی دنیا ہے. اور یہ این ایف ٹیز تو کلیئر کٹ ایک ٹائپ کا جوا ہے. شیخ دکتور نسیم این ایف ٹیز کے تعلق سے بھی اپنا جو تحقیق بتائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے چند چیزیں دیکھی اس پوری دنیا کے بارے میں. اب میں ویلکم کر رہا ہوں, پہلے تو دکتور نسیم سے ہم این ایف ٹیز کے تعلق سے سن لیں گے انشاءاللہ, پھر فواز بھائی اپنا ایک ویوز پریزنٹ کریں گے, اور پھر ہم ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. جی شیخ. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ این ایف ٹیز جو ہیں یہ کوئی پکچر ہوتا ہے, کوئی امیج ہوتا ہے معمولی سا, اور اس کو بڑی بڑی قیمتوں میں ملین آف ڈالرز میں جو ہے بیچا جاتا ہے. تو حقیقت میں وہ اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے, خریدنے والا بھی جانتا ہے, بیچنے والا بھی جانتا ہے. تو سب سے بڑی جو خرابی ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ دراصل جوا کی ایک شکل ہے. اب اس کو جوا کہہ کر کے نہیں کھیلا جا رہا ہے, اسے ایک نئی شکل دے دی گئی ہے, ورنہ یہ جوا ہی کی ایک شکل ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اور کئی خرابیاں ہوتی ہیں. جیسے ایک خرابی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس کو خریدا تو وہ پھر بیچ نہیں سکتا کسی کو. جو اگر کسی نے اس کو خریدا تو اس کا جو اصل آنر ہے, جس نے اس کو کریٹ کیا ہے, جس نے بنایا ہے, آخر تک وہ آنر رہے گا اس کا. جبکہ ہماری شریعت میں کیا ہے, اس کو کمیشن ملتا رہے گا شیخ. ہاں جی یعنی ہر سیل کر سکتے ہیں, لیکن سیل میں کچھ پرسنٹیج اس کو ملتا رہے گا. ہاں, جبکہ شریعت کا کیا نظام ہے کہ اگر کوئی سامان میں نے آپ سے بیچا, اب آپ مکمل طور سے اس کے مالک ہو جائیں گے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ایک خرابی ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے امیجز ایسے ہوتے ہیں جن کا بنانا حرام ہے, جائز نہیں ہے, تو وہ بھی اس میں ہوتا ہے. ہماری شریعت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی چیز, کسی چیز کا بیچنا اور خریدنا اس وقت جائز ہے جب وہ کوئی مال ہو. مال کے اندر 3 اوصاف پائے جانے چاہیے. ہماری شریعت کسی چیز کو مال اس وقت مانتی ہے جب اس کے اندر 3 خاصیتیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ یہ مال ہے. پہلی خاصیت یہ پائی جانی چاہیے کہ وہ نفع بخش ہو, اس کا کوئی فائدہ ہو, نفع بخش ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مباح ہو, یعنی جائز ہو, اس کے اندر کوئی حرام چیز نہ ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ مباح بلا حاجہ ہو. بعض چیزیں حاجت اور ضرورت کی وجہ سے مباح ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز آپ بتائیے کہ وہ جو امیج ہے چھوٹا سا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یعنی اس کے اندر مال والے جو شرائط ہیں, جو خاصیتیں ہیں, وہ بھی نہیں پائی جا رہی ہیں. وہ ایک تافہ چیز ہے, گویا کہ اپنا مال آپ جو ہے ایک بے فائدہ اور بے سود پر آپ ضائع کر رہے ہیں. اور ہماری شریعت مال کو ضائع کرنے سے منع کرتی ہے. اس کے علاوہ کئی سارے اسباب ہیں, لیکن جو سب سے اہم سبب ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ٹریڈنگ نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, یہ ایک جوا ہے جس کو ایک نیا نام دے دیا گیا ہے, لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ.